وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ محترم، آپ نے سوال میں ذکر کیا کہ سید صاحب نے تقریر کرتے ہوئے یہ کہا کہ ابھی بھی ہمارے درمیان ایسے لوگ موجود ہیں جو پلک جھپکتے ہی حکومت کا تختہ پلٹ سکتے ہیں۔ مذکورہ بات سن کر زید نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے ملک بھارت میں عوام اور مسلمان حکومت کے ظلم و ستم سے پریشان ہیں، لہٰذا سید صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ حکومت کا تختہ پلٹوا دیجیے۔ آپ حکومت کا تختہ کیوں نہیں پلٹوا رہے ہیں؟ کہیں آپ حکومت سے ملے ہوئے تو نہیں ہیں؟ ایسی صورت میں کیا زید کا یہ جملہ سید صاحب کی بارگاہ میں گستاخانہ ہے؟ اگر ہے تو پھر شرعاً اس پر کیا حکم ہے؟ الجواب بعون الملک الوہاب۔ بلا شبہ اولیاء اللہ کی کرامات قرآن و حدیث سے بالاتفاق ثابت اور حق ہیں۔ اس کی بے شمار نظیریں قرآن و حدیث میں موجود ہیں، جیسے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بے موسمی پھل پائے جانا۔ اس سلسلے میں ارشاد باری ہے، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے درباری حضرت آصف بن برقیہ رضی اللہ عنہ کا طویل مسافت پر موجود تخت بلقیس کو پلک جھپکنے سے پہلے لے آنا۔ اس سلسلے میں ارشاد باری تعالی ہے، قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ اور جیسے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے خط سے دریائے نیل کا جاری ہونا۔ اس سلسلے میں مروی روایت کو امام ابن حبان نے کتاب العظمہ اور امام واقدی نے فتوح مصر اور ابن کثیر نے بدایہ والنہایہ میں روایت کیا ہے۔ اور جیسے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینکڑوں میل کی دوری پر نہاوند میں ہو رہی جنگ کو مسجد نبوی شریف کے منبر پر ہی ملاحظہ فرماتے ہوئے یا ساریہ الجبل یا ساریہ الجبل فرمانا اور ادھر ان کا سن لینا۔ اس سلسلے میں مروی روایت کو ابو نعیم نے دلائل النبوہ اور ابن حجر نے الاصابہ اور امام بیہقی نے دلائل اور ابن العربی نے کرامات اولیاء اور امام طبری نے اپنی تاریخ اور امام سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں روایت کیا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تاہم اس مسئلے میں کسی کا اختلاف نہیں سوائے معتزلہ اور بدعتیوں کے کہ ان کے اختلاف کا کوئی اعتبار نہیں، اور روافض نے کرامات کو 12 اماموں کے ساتھ خاص کیا، جبکہ حقیقتاً کرامت کو ائمہ کے ساتھ خاص کرنے یا باقیوں سے ظہور کرامت کے انکار پر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، جیسا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ الفقہ الاکبر صفحہ 130 پر تحریر فرماتے ہیں، والکرامات للاولیاء حق۔ اور اس کتاب کی شرح میں حضرت ملا علی قاری علیہ الرحمہ اسی صفحے پر تحریر فرماتے ہیں، اے ثابتم بالکتاب والسنہ ولا عبرت بمخالفت المعتزلۃ واہل البدعۃ فی انکار الکرامۃ۔ اور آگے تحریر فرماتے ہیں، وَأَمَّا الشِّيعَةُ فَخَصُّوا الْكَرَامَاتِ بِالْأَئِمَّةِ 12 من غیر دلالت الخصوصیہ۔ اور کرامت اس امر کو کہتے ہیں جو خرق عادت کے طور پر ولی سے ظاہر ہو لیکن مقارن بتحدی نہ ہو، جیسا کہ شرح فقہ اکبر میں ہے، والکرامات خارق للعادت الا انها غیر مقرونۃ بالتحدی وهي کرامۃ للولی وعلامۃ لصدق النبی صلی اللہ علیہ وسلم فإن کرامۃ التابع کرامۃ المتبوع۔ اور جیسا کہ امام
عمر نصفی علیہ الرحمہ تحریر فرماتے ہیں کرامات الاولیاء حق فتظہر الکرامت علی طریق نقض العادت للولی من قطع مسافت البعیدت فی المدت القلیلہ۔ اور حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ مرأۃ المناجیح جلد 8 صفحہ 268 پر تحریر فرماتے ہیں اصطلاح شریعت میں کرامت وہ عجیب و غریب چیز ہے جو ولی کے ہاتھ پر ظاہر ہو۔ حق یہ ہے کہ جو چیز نبی کا معجزہ بن سکتی ہے وہ ولی کی کرامت بھی بن سکتی ہے، سوا اس معجزے کے جو دلیل نبوت ہو جیسے وحی اور آیات قرآنیہ وغیرہ۔ نیز حضرت علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب جامع کرامات اولیاء کی ابتدا میں کرامت کی 70 سے زیادہ اقسام بیان فرمائی ہیں، اور طبقات الشافعیۃ الکبریٰ جلد 2 صفحہ 78 پر ہے کہ حضرت علامہ تاج الدین سبکی علیہ الرحمہ نے فرمایا میرے خیال میں کرامات اولیاء کی اقسام کی تعداد 100 سے بھی زائد ہے۔ پھر کرامت فی الحیات اور بعد الموت کی تفصیل الگ ہے۔ الحاصل کرامت اولیاء کو حق ماننا ضروریات مذہب اہل سنت سے ہے، تو جو منکر ہو گمراہ ہے، جیسا کہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ فتاوی رضویہ جلد 14 صفحہ 329 پر تحریر فرماتے ہیں کرامات اولیاء کا انکار گمراہی ہے۔ لہذا مذکورہ بالا قرآنی آیات و احادیث اور سلف صالحین کے اقوال اور فقہی جزیات کی روشنی میں یہ بات واضح ہو گئی کہ سید صاحب کسے باشد کا یہ فرمانا کہ ابھی بھی ہمارے درمیان ایسے لوگ موجود ہیں جو پلک جھپکتے ہی حکومت کا تختہ پلٹ سکتے ہیں، اور تختہ پلٹنے کے کئی معنی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ مستقبل قریب میں حکومت کے زوال کی صورت نظر نہیں آتی اور لوگ پریشان بھی ہیں، لیکن اللہ کا ولی اگر اس کے خلاف دعا کر دے تو فوراً اس کے خلاف بغاوت ہو جائے اور دوسرا حکمران منتخب کر لیا جائے، اور اس کے لیے وقت کی کوئی قید نہیں، یہ بہت جلد بھی وقوع پذیر ہو سکتا ہے، اس لیے کہ یہ کرامت ہے اور کرامت بطور خرق عادت ظہور پاتی ہے۔ اگر ایسا ہی کوئی مطلب مراد لیا گیا ہو تو بلا شبہ یہ قول درست ہے، اس لیے کہ اس کے واقع ہونے میں شرعاً اور عقلاً کوئی استحالہ نہیں، جیسا کہ ہم دلائل پیش کر چکے۔ اب اس پر زید کا سید صاحب سے یہ عرض کرنا کہ ہندوستان کی عوام اور مسلمان حکومت کے ظلم سے پریشان ہیں، لہذا سید صاحب حکومت کا تختہ پلٹوا دیجئے، یہ بلا ضرورت اور حکمت کے خلاف عرض ہے جو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اور دوسری بات، آپ کیوں نہیں پلٹوا رہے ہیں؟ یہ عرض لغو اور بے محل اعتراض کی صورت میں مطالبہ ہے، جو صریح حکمت عملی کے خلاف ہے، چونکہ اگر یہی سب بآسانی ہو جائے تو ہماری ذمہ داری کیا رہے گی؟ یہی سبب ہے کہ ہم ذمہ داری کو سمجھیں کہ قیصر و کسریٰ کو دھیرے دھیرے نیست و نابود کیا گیا، ورنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار اگر خلاف دعا کر دیں تو لمحے میں بطور معجزہ سب کچھ ختم ہو جاتا۔ اور تیسری بات جو زید نے کہی کہ کہیں آپ حکومت سے ملے ہوئے تو نہیں ہیں، محترم یہ سوال بطور طنز کیا گیا جس سے بدگمانی کی سخت بو آ رہی ہے اور جو بے تہذیبی پر مشتمل ہے، اور بدگمانی مذہب اسلام میں حرام ہے، جس سے اجتناب لازم ہے، بلکہ حسن ظن رکھنے کا حکم ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اور حدیث شریف میں ہے
ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، اور دوسری حدیث میں ہے ظن المؤمنین خیرہ۔ تو اگر اس کو بدگمانی پر محمول کیا جائے جیسے کہ بو آتی ہے، یہ بھی حرام ہے۔ بے ادبی پر محمول کیا جائے تو ایک عام مسلمان کی بے ادبی ناجائز و گناہ ہے، پھر اس کی بے ادبی جو کہ نسباً سید ہو کس قدر بڑا جرم ہوگی۔ لہٰذا زید کے لغو اور بیجا مطالبات سے اگر سید صاحب کو تکلیف ہوئی ہو تو عرض ہے کہ سید صاحب بڑا دل رکھتے ہوئے معاف فرمائیں، اور زید کو چاہیے کہ سید صاحب سے معافی طلب کرے اور احتیاطاً توبہ و استغفار کرے، اور کبھی بھی کسی سے بھی ایسی بات نہ کہے جو مصلحت شرعی یا حکمت عملی کے خلاف ہو، یا اس بات کو بدگمانی یا بے ادبی پر محمول کیا جا سکتا ہو، خاص کر سادات کرام کی شان میں کہ جن کی تکریم واجب ہے لنسبتہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی واللہ تعالی اعلم۔